کی ترقی اور معاشی خود مختاری کی طرف ایک قدم۔ تخلیق فاؤنڈیشن 1999 میں رجسٹرڈ ہوئی، جس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد مارجنلائز طبقات کو ترقی کے دھارے میں شامل کرنا ہے۔ اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے تخلیق فاؤنڈیشن مختلف ڈسٹرکٹس میں مختلف پروگرامز کے ذریعے بالخصوص عورتوں کو یہ معاشرتی اور معاشی خود مختاری کے حوالے سے مصروف عمل رہی ہے۔ کمیونٹی انفراسٹرکچر پروجیکٹ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ عورتوں کی حالت زار کو بہتر بنانے اور ان کے معاشی اختیار میں اضافے کے لیے کوششیں کی جائیں۔ تخلیق فاؤنڈیشن پر امید ہے کہ اس پروجیکٹ کے اختتام تک پاکستان میں ایک انوکھے اور نئے تجربے کے ساتھ ساتھ عورتوں کی حالت زار کو بہتر بنانے میں اور ان کی معاشی خود مختاری میں اضافے میں جو ہے مدد ملے گی۔ کمیونٹی انفراسٹرکچر پروجیکٹ تخلیق فاؤنڈیشن کی وہ کاوش ہے جو کہ سیٹا کیئر پاکستان کے تعاون سے ابتدائی طور پر میرپور خاص ٹنڈوالا یار میں چلایا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کا بنیادی مقصد بیوہ، طلاق یافتہ، بے سہارا عورتوں کی مدد، ان کی خود اعتمادی میں اضافہ اور معاشی مضبوطی ہے۔ اس پروجیکٹ میں عورتوں کے لیے کام، اپنے ہی گاؤں کی کچی سڑکوں کی مرمت، تنگ سڑکوں کو کشادہ کرنا ہے۔ Improvement project. I am very happy the progress so far, all they have made in the ground, and I hope in the coming months there will be more and more activities on the ground will be nicely implemented by our partner, Taqleeq Foundation. Economic empowerment is one of the key objectives for SEDA in Pakistan, and we truly believe that working with women and trying to integrate them into the national economy will help serve for poverty reduction in the country. We've worked with CARE for many years, and in Bangladesh we had the road maintenance program with them, and when they came to us and said, we want to try the same model in Pakistan, we said, why not? Let's give it a try. It's difficult to work with women in Pakistan, but let's see if this works, and it has proven very successful so far. After 6 months, they've managed to get 600 women out there working on the road. And Taqleeq Foundation, working in Sindh with CARE, has been very good in terms of mobilizing women, working with Tamir Bank, making sure the payments are done on time, making sure that the community is involved. So the Taqleeq and CARE partnership seems to be going very well, and SEDA is very happy about it. پہلے مرحلے میں دونوں ڈسٹرکٹ کی مختلف یونین کونسل سے ایسی خواتین کی سلیکشن کی گئی جو کہ بیوہ، بے سہارا، طلاق یافتہ یا جن کے گھر میں کوئی مرد کمانے والا نہیں، اور اس کے بعد کچے راستوں کی سلیکشن کی گئی اور اوزار تقسیم کیے گئے، اور ان عورتوں کو انجینئرز کی زیر نگرانی میں کچی سڑکوں کی مرمت کی تربیت دی گئی۔ تخلیق فاؤنڈیشن کی ٹیم کام میں مصروف عمل ان عورتوں کو ہفتہ وار پلان دینے کے ساتھ ساتھ اویئرنیس سیشن اور صحت و صفائی کی معلومات بھی فراہم کرتی ہے تاکہ ان کی زندگیاں ہر حوالے سے سنور سکیں۔ ان کی پریزنٹیشن اور ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے میں بڑی خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ وہ ساری یو سی میں اس وقت تک جن خواتین کو 4000 سے بھی ابو ہیں ان خواتین کو فیضیاب کر رہے ہیں، اور وہ اپنے کام سے ہیں۔ روڈوں کی میپنگ کرنا اور میجرمنٹ کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی میکنگ کرنا میں سمجھتی ہوں ایک ڈیفیکلٹ کام ہے، لیکن خاتون نے یہاں بھی ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے اس کام کو آگے بڑھائیں گی، اور اپنے بچوں کو شروع میں انہوں نے یہ تک بتایا کہ ان کو اپریسیشن کے لفظ نہیں تھے، لوگوں نے بہت ان کا مذاق بنایا، لیکن آگے بڑھے ہیں۔ اور گورنمنٹ آف سندھ اس وقت جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام کر رہے ہیں، اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت خواتین کی مزید ترقی، خواتین کی مزید فلاح و بہبود کے لیے جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان اور خصوصاً سندھ کے لیے میں کہوں گی کہ اس وقت گورنمنٹ نے جو اسٹیپ خواتین کے امپاورمنٹ کے لیے لیے ہیں وہ ایک مبارکباد کے مستحق ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی کہ تخلیق فاؤنڈیشن نے ہمیں بلا کے پورے اپنے پروجیکٹ کو جو ہے ہمیں سمجھایا، اور میں بہت متاثر ہوئی ہوں پرسنلی کہ جس طرح سے جا کر ان علاقوں میں وہ کام کر رہے ہیں، اور وہاں کی خواتین جن کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ روزگار کا ہے،
کیونکہ وہاں پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کس طرح سے خواتین کے مسائل حل کریں. جس طرح جا کے انہوں نے خواتین کے لیے کام ڈھونڈا ہے اور پھر جس طرح سے ان میں ڈسٹریبیوشن آف منی جو ہے وہ دیکھی کہ وہ بھی بالکل شفاف ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اور خواتین میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ انہیں فائنینشلی امپاور کریں تو جو ان میں کانفیڈینس آتا ہے اس سے وہ بہت سارے دوسرے کام بھی کر لیتی ہیں. اور فائنینشلی امپاورمنٹ کا یہ طریقہ کہ جس میں مکمل طور پہ خواتین نے جو ہے اپنی محنت سے یہ پروف کیا ہے کہ وہ دنیا کا ہر کام کر سکتی ہیں، چاہے وہ کھیتوں میں کام کرنا ہو، گھرداری ہو یا مزدوری ہو. یہ بہت بڑی بات ہے اور ان کو محنت کے بعد صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ان کو سیلری دینا یہ بہت اچھی بات ہے. میں اس کے لیے تخلیق فاؤنڈیشن کو مبارکباد دیتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ وہ اور بھی پروجیکٹس لے کر آئیں گے جو ہماری ان علاقوں کی خواتین کو جو ہے فائنینشلی امپاور کریں گے اور ان کو کوئی ہنر بھی دیں گے. سڑکوں پہ کام کرنا شروع کیا تو آتے جاتے لوگ ان پر ہنستے اور ان کا مذاق بھی اڑایا کرتے. کئی مردوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی، جس سے ان کی دل شکنی بھی ہوئی. مانو کھلندا چاہتا یہ مردن جو کم ہے عورت کم پئی کرے بچن لا پیا کریوں. رستے جی گال ہوئی پہری اساں دا مانو کھلندا وا پو وری اسی پانجے پان تے جھلے ویاسوں ہاں سے کم صحیح. پر ان عورتوں نے اپنے قدم پیچھے نہ ہٹا اور دل لگا کے محنت سے کچی تنگ سڑکوں کو کشادہ صاف ستھرا بنا دیا. تو پھر وہی لوگ جو ان پر ہنس رہے تھے، انہیں کمزور کہہ رہے تھے، ان کی محنت و کام سے خوش ہو کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے دکھائی دی. سہولت ہے، مزدور سہولت ہے، غریب تمام سہولت. آنے سے رستہ صاف ستھرا بھی ہوا ہے اور خلاصہ بھی ہوا ہے. اور یہاں تک کہ کبھی کبھی کام کرتی ہوئی عورتوں کو کھانا بھی فراہم کر دیا کرتے. تمام بہترین خوش آیوں نے جلا گوٹھ وارن پسا کے کدی مالا مانی کدی مالا چاہے رسائی. اس پروجیکٹ پر عمل درآمد میں لوکل گورنمنٹ کا بڑا حصہ ہے تاکہ ضلع تحصیل اور یونین کونسل کی سطح پر ان خواتین کو تحفظ اور بہتر تعاون میسر ہو سکے. اس طرح ادارے اپنا کردار ادا کر کے زندگی کی مشکلات کو کم کرنے میں ان پسماندہ علاقوں میں اپنا بہتر کردار ادا کر سکیں گے. میں نے جو ہے جہاں جہاں وہ کام ہو رہا تھا ان کو میں نے پرسنلی وزٹ کیا اور وزٹ کرنے کے بعد جب ان کی حالت خراب تھی اس وقت بھی اور اس کے بعد جب وہ بن گئے اور ان کا کام جو پروسیس میں ہے وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے تو ان کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ ماشاءاللہ. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک دیہاتی ماحول میں ہماری جو عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں اور جن کا کوئی دوسرا سہارا نہیں کمانے کا، ایک تو ان کو آپ روٹی روزگار کا کوئی صحیح طریقہ مہیا کر رہے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم ان میں ایک سیلف کانفیڈنس زیادہ ہے جو عورتوں میں. وہ بڑی بات ہے کہ اس معاشرے میں پرٹیکولر اس ریموٹ ایریاز میں جو عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتی ہیں. وہ کمزوری سے نکل کے ذرا اپنے آپ کو اس سے ہمت بھی آئے گی اور وہ یہ سمجھیں گی کہ ہم بھی مضبوط ہیں، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف مرد کر سکتے ہیں. یہ وہ عورتیں ہیں جو اس پروجیکٹ سے پہلے کھیتوں میں کام یا گھروں میں ریلی سی کر بامشکل 35, 70 یا بہت زیادہ 80 روپے کما پاتی تھی اور یہ بھی کام کبھی ملتا تھا اور کبھی نہیں. پروجیکٹ کے آنے سے ان کی آمدنی کے اضافے کے باعث ان کی ضروریات زندگی کی بنیادی سہولتیں بہتر ہونے لگیں. اور ان کے مطابق اب ان کی زندگی بہتری کی طرف گامزن ہے. پہری اسا شرمندگی تھیندی وی تے اسا کم کندا واسی ہاں اسا کو فکر اسا کم پیا کریو گوٹھ وارا خوش ہیں. اور میری بچی جو پڑھتی نہیں تھی میں نے اسے اسکول میں چھوڑا اور ہمارا گھر کا خرچہ بھی آرام سے چلتا ہے. کچی سڑکوں کی مرمت کشادگی سے نہ صرف ان عورتوں کو فائدہ پہنچا بلکہ سواریاں راہگیر سب آسانی سے گزرنے لگے.
جس سے زرعی اجناس کی ترسیل کاروباری مراکز تک آسان ہوئی اور لوگوں کا ہسپتال یا ایک دوسرے کے گاؤں آنا جانا تکلیف دہ نہ رہا۔ خوشی اور خوشحالی کا دار و مدار آمدن پر ہے۔ اس سے زندگی سہل ہو جاتی ہے اور ضروریات زندگی حاصل کرنا اتنا کٹھن نہیں۔ ان عورتوں کو ہر 15ویں دن ان کی اجرت بذریعہ بینک کے نمائندے ادا کر دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی اجرت کا ایک حصہ ان کے بینک میں جمع کیا جا رہا ہے جو اس پروجیکٹ کے اختتام پر انہیں ادا کیا جائے گا تاکہ یہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے مستقل ذریعہ معاش حاصل کر سکیں۔ اس میں ہر یونین کونسل کے اندر 15 خواتین جو کہ ڈیسٹیٹیوٹ عورتیں ہیں، یعنی کہ وڈوز ہیں یا سیپریٹنگ ہیں یا پھر ان کے ہسبینڈ ڈسیبل، ان کو اس کمیونٹی انفراسٹرکچر امپرومنٹ پروجیکٹ کے لیے ریکروٹ کرنا تھا۔